السلام علیکم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ آفس سے گاڑی نکالتے ہی اس کے موبائل میں خوبصورت رنگ ٹون بجنے لگی، جسے مسکراتے ہوئے اس نے ریسیو کیا کیونکہ یہ کال کس کی تھی وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ السلام علیکم، جی کون؟ تھوڑی خاموشی کے بعد جواب آیا، اچھا آپ مجھے نہیں جانتے؟ سوری، میں واقعی آپ کو نہیں پہچانا۔ تو پھر آج صبح صبح یہ خوبصورت پھول میرے پاس کس نے بھجوائے ہیں؟ جبکہ نام تو آپ کا ہی تحریر ہے موصوف، آگے سے مزے لے کر جتایا گیا، جس پر اس کا ایک گال کا ڈمپل اور گہرا ہو گیا۔ گاڑی کو آہستہ کرتے ہوئے مزید اداکاری کی، دیکھیں محترمہ، کسی بھی نمبر پہ رانگ کال کر کے اس طرح شریف لوگوں کو تنگ نہیں کرتے۔ آپ مجھے اچھے گھرانے کی لگتی ہیں تو پلیز یہ حرکتیں چھوڑ دیں۔ جی بالکل صحیح پہچانا آپ نے، میں انتہائی شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ جیسے آپ کا گھرانہ، میں اسے فری ہونا سمجھوں یا ٹائم پاس؟ اوپس سوری، ایک منٹ۔ رضیہ دیکھو بریانی دم پہ ہے، خیال رکھنا۔ سوری، وہ ماسی بھی نہ ذرا سا کام نہیں دیکھ سکتی۔ بریانی کا سن کر اس کی ساری اداکاریں اڑن چھو ہو گئیں۔ رضیہ بنا رہی ہے یا تم؟ سوری، کیا کہا آپ نے؟ یار تم نے بنانی ہے یا رضیہ کے ہاتھ کی نہیں کھانی میں نے؟ دیکھیں یہ شریف لوگوں کا شیوا نہیں کہ اچانک آپ سے تم پہ آ جائیں۔ اچھا نا، سوری نہ، مذاق کر رہا تھا بھائی، آپ کا اور میرا مذاق ہے کوئی؟ اب باری دوسری طرف کی تھی۔ اچھا بتاؤ نا، میں راستے میں ہوں، کب تک تیار ہوگی؟ بریانی میرے پیٹ کھانے کے لیے میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ جو حکم میرے آقا۔ اب جیسے ہی پہنچیں گے بریانی ٹیبل پر موجود ہوگی، اور ہاں ایک زبردست سرپرائز بھی۔ سی آف کر کے اس نے مسکراتے ہوئے گاڑی دوڑائی، اور جیسے ہی وہ گھر کے پاس پہنچا اسے اپنے گھر کے پاس کچھ عجیب سا محسوس ہوا، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ گاڑی کو سلو کرنے کے بعد جب اس نے ہارن دیا تو آٹومیٹک ڈور کھلتا چلا گیا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے جب وہ اندر پہنچا تو لاؤنج میں پہلے ہی اس کے من پسند موتیا کی خوشبو اس کے ناک سے ٹکرائی، اور پھر ان کی فیورٹ بریانی جو یقیناً شفا کے ہاتھوں کی تھی۔ مگر یہ شفا آخر تھی کہاں؟ ٹیبل پہ تو کھانا چن دیا گیا مگر شفا غائب، اور نظر تو رضیہ بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ دروازے پہ چوکیدار بھی موجود نہیں تھا۔ اسے عجیب سی بے چینی نے گھیرا۔ وہ تیزی سے اوپر اپنے کمرے میں جانا چاہ رہا تھا مگر ایک عجیب سے احساس نے اسے کچن کی طرف رخ کرنے پر مجبور کر دیا۔ جیسے ہی اس نے کچن میں قدم رکھا اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ زمین پہ رضیہ کی لاش تھی، جبکہ اس کی ٹانگ ران سمیت غائب تھی، اور دوسری طرف چوکیدار کیبنٹ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا مگر اس کی کھلی آنکھوں سے زندگی غائب تھی۔ ماتھے سے خون بہہ رہا تھا جیسے کسی نے نوکدار ہتھیار سے اسے دے مارا ہو۔ یہ سب دیکھ کر رضا کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کر جیسے ہی پلٹا، پیچھے کھڑی شفا سے ٹکراتے ٹکراتے بچا، جو سفید لباس میں خوبصورتی سے تیار، سینے پہ ہاتھ باندھے رضا کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ سرپرائز! بھرپور ایکشن سے شفا نے سرپرائز کہہ کر رضیہ کی طرف اشارہ کیا۔ رضا آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے شفا کو دیکھ رہا تھا۔ یہ شفا کا کون سا روپ تھا؟ شفا مسکرا کر آگے بڑھی، رضا کے ہاتھ سے بیگ لیا اور اسے کھانے کی ٹیبل تک لے گئی۔ کرسی گھسیٹ کر اسے گرانے کے انداز میں بٹھایا۔ آپ تو بریانی کی خوشبو سے ایسے مسحور ہوئے جیسے بولنا ہی بھول گئے ہوں۔ ساتھ میں پلیٹ میں بریانی اور ایک بڑی بوٹی نکال کر رضا کو سرو کی، چمچ ہاتھ میں پکڑایا اور آنکھوں میں دیکھ کر کہا، کھائیں نا۔ کچھ ایسا روب تھا شفا کی آنکھوں میں کہ رضا نے ماتھے سے پسینہ صاف کر کے لرزتے ہاتھوں سے ایک چمچ میں بریانی بھری۔ ارے یہ بوٹی لینا۔ شفا نے زبردستی چمچ میں بوٹی رکھی جو مجبوراً رضا کو منہ میں رکھنی پڑی۔ بوٹی کا ذائقہ نہایت ہی لذیذ تھا، لیکن اس وقت جو سچویشن تھی رضا کے جیسے اعصاب سلب ہوئے پڑے ہوں۔ رضا کے تاثرات جان کر شفا نے سینے پہ ہاتھ باندھ کر پوچھا، کیوں پسند نہیں آئی؟ گوشت تو رضیہ کا ہے، آپ کو تو رضیہ بہت پسند ہے نا؟ جب بھی پچھلے 1 ماہ سے آپ رات کو اٹھ کر سگریٹ پینے کے بہانے اس کے کمرے میں جاتے تھے۔ شفا کی آنکھوں میں خون سا نظر آنے لگا۔ اور دیکھے نا یہ موتی کی خوشبو، اس نے ہاتھوں میں لپٹا موتی کا گجرا آگے لہرایا، یہ لائے تھے نا کل رات اس کے لیے، تو اب اس کے گوشت کی بریانی کیوں نہیں پسند آ رہی؟ کھاؤ اسے، شفا چلائی۔
دیکھو شفا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ رضا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ یہاں سے کیسے فرار ہو، اس منظر سے کیسے غائب ہو، کیسے اپنی غلطی مانے۔ تمہارے لیے میں نے اپنا گھر چھوڑا، جانتے ہو، اپنے پاپا کی اکلوتی اولاد تھی میں، اور وہ چل بسے۔ ہنستے روتے شفا دیوانوں کی والی حالت میں یہ سب کہہ رہی تھی۔ اور یہ رضیہ، اس پر ترس کھا کر میں نے اسے اپنے ساتھ لے آئی، جس پہ تم کتنے دن ناراض رہے تھے مجھ سے۔ کھاؤ نا، اب کھاتے کیوں نہیں ہو؟ چھری اٹھا کر شفا زور سے چلائی۔ رضا روتے ہوئے شفا کے قدموں میں بیٹھ گیا اور بولا، مجھے معاف کر دو شفا، دیکھو ابھی بھی سب ٹھیک ہو سکتا ہے، میں سب ٹھیک کر دوں گا، کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ کیا ٹھیک کرو گے تم؟ ہاں، رضیہ کو واپس لاؤ گے یا صفدر کاکا کو زندہ کرو گے؟ وہ بیچارے تو مفت میں مارے گے، اگر وہ رضیہ کی موت اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتے تو آج زندہ ہوتے۔ شفا رونے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم جیسا کرو گی میں ویسا کروں گا، تم پلیز اپنا غصہ تھوک دو۔ رضا گڑ گڑا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں رضا رضیہ اور صفدر کاکا کی لاشوں کو تہہ خانے میں پہنچا رہا تھا اور کچن دھو رہا تھا۔ اس کے بعد شفا نے اسے کچھ کیمیکل دیا جو اسے دونوں لاشوں پہ لگانا تھا۔ رضا اس وقت کسی سوال کے پوچھنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ وہ فوراً نیچے گیا اور اس نے ہدایت کے مطابق دونوں لاشوں پہ اچھی طرح کیمیکل لگا دیا اور واپس پلٹا۔ مگر یہ کیا؟ وہ تیزی سے تہہ خانہ کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی، جو کہ باہر سے لاک کر دیا گیا تھا۔ یہ ساؤنڈ پروف تہہ خانہ وہی تھا جہاں رضا رضیہ کو روزانہ رات کو لاتا تھا اور آج خود وہیں قید کر دیا گیا تھا۔ رضا نے پلٹ کر دیکھا، رضیہ اور صفدر کی لاشیں جیسے سوالیہ نشان بنی اسے گھور رہی ہوں۔ رضا نے چلانا شروع کیا، شفا کو آوازیں دی، معافیا مانگی، مگر شفا تہہ خانے کے باہر تو کیا گھر میں ہی نہیں تھی، بلکہ وہ اس وقت تک ایئرپورٹ پہنچ چکی تھی جہاں دوسری دنیا کا سفر اس کا منتظر تھا۔ 10 سال بعد۔ ارے اس گھر میں تہہ خانہ بھی ہے اور وہ بھی ساؤنڈ پروف، میں تو اسے اپنی اسٹڈی بناؤں گا۔ مردانہ آواز پہ خوبصورت عورت نے سر ہلا کر اس کی تائید کی، جبکہ ان کے ساتھ آئی ایک کم عمر خادمہ نے منہ موڑ کر اپنی مسکراہٹ چھپائی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے مالک اسٹڈی میں کیا اسٹڈی کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔